اللہ 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 اللہ۔ اور میرا رب جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اٹھا لیے جائیں، اور بندہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور جب سلام پھیر کے گھر کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رب العالمین کیا اس کے گناہ اس کے اوپر دوبارہ ڈال دیے جائیں؟ میرا رب فرماتا ہے نہیں، اس کے گناہ اس پہ دوبارہ نہیں ڈالو، اس نے میری بارگاہ میں قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور میری بارگاہ میں آ کے جھکا ہے، سجدہ کیا اس نے، میں اس کے اوپر دوبارہ گناہ نہیں ڈالوں گا۔ اور وہ شخص ایسے ہو کے پلٹتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے آدھے گناہ اس کے کندھوں پہ ڈال دو اور آدھے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ اور وہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، قیام کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو میرا رب اس کے کندھوں والے سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، اور جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو میرا رب اس کے سر کے سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ صاحبو، جب وہ سجدہ کرتا ہے اور سلام پھیر کے جب پلٹنا چاہتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صاحبو، وہ کتنا رب مہربان ہے، وہ گناہ تو جھاڑنا چاہتا ہے لیکن نہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے، نہ گناہ جھڑوانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ جو شخص پسند ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ میرے رب کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں جا کے جھکتا ہے۔ پھر میرے آقا کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بتاؤ، جس سے میرے آقا کو ٹھنڈک ملتی ہے، کیا وہ ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ صاحبو، نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قضا پر میرے آقا نے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت بہت چیخ اور چلا رہی تھی اور بار بار یہ پوچھ رہی تھی کہ میرے آقا کا گھر کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایک صحابی نے میرے آقا کے گھر کا پتہ بتایا تو وہ عورت دوڑتی ہوئی میرے آقا کے گھر کی طرف لپکی، اور جب وہاں پہنچی تو گھبراتی ہوئی اور لرزہ طاری ہے، جسم کب کبا رہا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آقا کریم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے اس کی حد بتا دیں، مجھے اس کی سزا بتا دیں، شریعت اس کی سزا کیا کہتی ہے، شریعت نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے۔ اور جب وہ میرے آقا سے عرض کرتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ تو نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگتی ہو۔ وہ عورت میرے آقا سے التجا کرتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ، میرا خاوند گھر سے سفر پر نکلا ہوا تھا اور وہ سفر پر گیا تو میں نے اس کی عدمی موجودگی میں نے ایک زنا کروایا ہے، اور پھر اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کیا اور پھر اس کو سرقہ کے مرتبان میں ڈالا، اور پھر اسی سرقہ کو میں نے لوگوں میں بانٹا اور لوگوں میں اس کو بیچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو تو نے زنا کروایا ہے اس کے بدلے میں تجھے رجم کیا جائے گا، اس کے بدلے میں تجھے رجم کیا جائے گا، اور جو تو نے قتل کیا ہے اور قتل کا بدلہ شریعت قتل ہی لے گی، جو تو نے وہ سرقہ لوگوں کو بیچا ہے تو وہ تو نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ لیکن جب میرے آقا نے لیکن کا لفظ بولا تو وہ عورت حیران ہو گئی اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے التجا کی، یا رسول اللہ، آپ نے لیکن کا لفظ بولا، اس کے آگے کیوں نہیں بولا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی تھی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! صاحبو، دیکھو، میرے آقا سب چیزوں کو بھول کر، آقا نے جب اس کی گھبراہٹ دیکھی تو میرے آقا کو یوں لگا جیسے اس نے عصر کی نماز قضا کر لی ہو۔ ایک نماز کے قضا کرنے پر میرے آقا
حیران ہو رہے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو پیچھے ڈالا اور یہ بول دیا کہ مجھے لگا کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے۔ تو صاحبو، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور راتوں کو سو جاتے ہیں، صبح جاگتے نہیں ہیں، تو صاحبو ان کے بارے میں میرے آقا کا کیا فرمان ہے سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں پڑے رہتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ اپنی جگہ میں کسی کو کھڑا کروں اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صاحبو، ایک جگہ پہ میرے آقا یہ فرما رہے جبرائیل سے، اے جبرائیل، جتنی میری امت کو تو نے موت کے وقت تکلیف دینی ہے وہ ساری مجھے دے دے، لیکن میری امت کو ایک ذرہ برابر بھی، ایک کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب باری آئی نماز کی تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صاحبو، ترک عبادت دل کو سخت کرتی ہے، لیکن ترک ذکر الہی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ صاحبو، ہم کیسے اس رب کو بھول سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ ہو تو وہ جب روتا ہے، اس کے رونے کی بھلے کتنی آہستہ آواز ہو، لیکن اس کی ماں اس کے رونے سے جاگ جاتی ہے۔ صاحبو، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا ہم اس کی بارگاہ میں جب گڑ گڑائیں گے، اس کی بارگاہ میں روئیں گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، کیا وہ رب ہماری سجدے اور پکار کو نہیں سنے گا؟ وہ سنے گا اور ہماری حاجتیں بھی پوری فرمائے گا۔ کل ہم اپنے رب اور اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، اپنے رب کو بھی خوش کر دیں اور اپنے نبی کو بھی ٹھنڈک پہنچا دیں۔ صاحبو، جو میرے آقا کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو کیا میرے آقا کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی؟ میرے آقا اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ میرے آقا اس سے خوش ہوں گے اور کل قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے۔